اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ برگاہ ملکوتی حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج کی ہماری گفتگو جو ہے سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 کے بارے میں ہے، کہ جس میں ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار کے بارے میں، تجھے لطف و کرم کرنے والے پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ کی نعمت پے در پے انسان کے اوپر برس رہی ہیں۔ ایک باشعور ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر انسان کیوں مغروریت و غفلت کے تنگ و تاریک غلاف میں لپٹا ہوا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان غرور اور تکبر کیوں کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک حدیث مرسل میں اعظم میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سرکار دو عالم نے اس آیت مجیدہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی آیت کی تلاوت کرنے کے موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا تھا غرہ جہلہ، انسان کو اس کی جہالت و نادانی نے اسے مغرور و غافل بنا دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ انسان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ خدا سے عذر و خواہی کرے، انسان خدا سے معذرت کرتے ہوئے بارگاہ رب کریم میں عرض کرے معبود مجھے تیرے کرم نے مغرور بنا رکھا ہے۔ لہٰذا بعض مفسرین تحریر کرتے ہیں کہ کسی نے فضیل بن عیاض سے سوال کیا اگر خدا نے تجھے قیامت کے دن طلب فرمایا اور خدا نے تجھ سے قیامت کے دن یہی سوال کر دیا ما غرک بربک الکریم، اے فضیل بن عیاض تجھے تیرے کریم پروردگار نے کے بارے میں کس چیز نے مغرور بنا رکھا تھا، تو بتاؤ تم اس دن قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے، کیا کہو گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں جواب میں کہوں گا غرنی ستورک المرخات، جو پردے تو نے میرے گناہوں پر ڈالے تھے انہوں نے مجھے غافل و مغرور بنا دیا۔ کہ اس دن فضیل بن عیاض کہتا ہے میں کہوں گا پروردگار اگر تو میرے گناہوں پہ مسلسل پردے نہ ڈالتا اور میرے گناہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتے، میرے گناہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو جاتے، تو میں کبھی بھی غفلت بھی نہ برتتا اور نہ ہی کبھی میں مغروریت کا شکار ہوتا۔ پروردگار تو نے مسلسل میرے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں، ان گناہوں کے پردہ ڈالے جانے کی وجہ سے میں مغرور اور غافل ہو گیا۔ مگر یہ مفہوم اور بعض مفسرین کا یہ خیال مزاج آیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ آیت میں غفلت رہنے کا پیغام نہیں ہے، آیت غفلت میں رہنے کا پیغام نہیں لائی ہے، بلکہ غفلت و غرور کے پردوں کو چاک کر خواب غفلت سے بیداری کا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ گویا کہ یہ آیت انسان کے ضمیر و خمیر کو جھنجھوڑ کر جواب مانگتی دکھائی دیتی ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے گناہ پر جرأت دلائی ہے، کس چیز نے تجھے رب کریم کے مقابلے میں فریب خوردہ بنا دیا ہے؟ تو کیا بیماری میں صحت مندی کا متمنی نہیں ہے؟ کیا انسان بیمار ہو جانے کے بعد صحت مند ہونے کا متمنی نہیں ہے؟ خواب سے بیداری کا خواہش مند نہیں ہے؟ تو خود پر اتنا تو رحم کر
جتنا دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ جب تو کسی کو جلانے والے سورج کی دھوپ میں دیکھتا ہے تو اس پہ سایہ کرتا ہے، کسی کو درد و تکلیف میں مبتلا دیکھتا ہے یا بیمار دیکھتا ہے تو اس پر تو رحم سے آنسو بہاتا ہے۔ جس نے تجھے اپنی بیماری پر ایک طرح کا صابر بنا دیا ہے، اپنی مصیبت پر مطمئن کر دیا ہے، خود پر اشک روانی سے بے نیاز کر دیا ہے، حالانکہ تیرے نزدیک عزیز ترین افراد میں سے خود تو ہے۔ خود کو کیوں معصیت و نافرمانی کے بحر ظلمات میں غوطہ زن کیے ہوئے ہے؟ بحر ظلمات سے نکل کر اجالے کے ساحل کی صدائے اطاعت سن، اس غفلت کی بیماری کا پختہ ارادہ کرنے کی دوا سے علاج کر، غفلت کی زنجیروں کو توڑ کر بیداری و آزادی کی حیات گزار، خدا کا فرمانبردار بن جا، اس کی یاد سے مانوس ہو جا، ذرا تنہائی کے محراب میں بیٹھ کر سوچ تو صحیح، اس کریم پروردگار نے تجھے کیسا خوبصورت وجود بخشا ہے۔ کیسا خوبصورت اے انسان تو جو تکبر کر رہا ہے، انسان تو جو پروردگار کی بارگاہ میں غرور سے کام لے رہا ہے، تو ذرا سوچ کہ اول میں آخر میں اس پروردگار کی کیا کیا نعمات، اول میں کیا خوبصورت نعمات عطا فرمائی، انسان کو کیا خوبصورت پیکر عطا کیا ہے۔ اسی پیکر کی بات کرتے ہوئے پروردگار نے آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ الذی، وہ رب کریم جس نے خلقک، تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے درست بنایا، فعدلک، تیرے مناسب و موزوں اعضاء بنائے ہیں۔ انسان کے اعضاء بالکل مناسب ہیں، جہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی، جس عضو کو جہاں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اسی عضو کو وہیں رکھا ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ نے اعتدال کو رکھا ہے، اس لیے فرمایا ہے فعدلک، تجھے مناسب و موزوں بنایا ہے۔ اپنے رب کریم کے بارے میں انسان تو کیوں فریب خوردہ ہے، جس نے پیدا کیا، تجھے سارتا پا درست بنایا، پھر تیرے اعضاء میں تناسب پیدا کیا ہے۔ خالق نے انسان کی کیا ہی خوبصورت پیکر تراشی فرمائی ہے، کیا خوبصورت پیکر تراشی فرمائی۔ ارشاد خالق اکبر ہوتا ہے اسی سورہ انفطار آیت نمبر 8 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فی ای صورت، جس بھی شکل و صورت میں، ما شاء، جو اس خالق کی چاہت تھی، رکبک، تجھے ترکیب دے دی، تجھے جوڑ دیا، تیرے جوڑ و بند کو ملا دیا۔ کیا خوبصورت آیت ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، خالق نے جس طرح چاہا تیرے جوڑ بند ملا کر، جوڑ جاڑ کر تیری خوبصورت شکل بنا دی ہے۔ کیا پروردگار نے انسان کو عظمت عطا کی۔ سابقہ آیات میں اللہ پاک نے خلقت انسان کے 4 عظیم مراحل کو پرمعانی لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو ایک حقیر قطرہ آب سے رحم مادر کے ظلمات کدے میں خلق فرمایا ہے، اس ظلمت کدے میں خلق فرمایا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس کی تنظیم سازی فرمائی، اس کے پیکر کے اعضاء میں سے ہر عضو کو تنظیم کے ساتھ موزوں بنایا ہے۔ اس کے اعضاء و جوارے میں سے آنکھ، کان، دل، رگیں اور باقی سبھی اعضاء میں سے ایک خاص بناوٹ اور ایک خاص ساخت میں خاص رشتہ موزونیت کو قائم فرمایا ہے۔ اگر اپنے ان اعضاء و جوارے پر انسان غور کرے تو خدا کے علم و قدرت، لطف و کرم کی ایک کائنات
انسان کی آنکھوں میں مجسم ہو جاتی ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے اعضاء کو کتنا منظم بنایا ہے کہ جہاں پر جس چیز کو ہونا چاہیے تھا وہیں خالق نے اس چیز کو رکھا ہے۔ نمبر 3، اعضاء کے درمیان اعتدال اور ہم آہنگی کو رکھا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ کسی بھی کام میں ہر عضو دوسرے کی مدد و استعانت میں مصروف عمل نظر آتا ہے، اس لیے کہ خالق نے ان کے درمیان نظام اعتدال کو قائم رکھا ہے۔ دیکھیں، انسان کوئی بھی اگر کام کرنا چاہ رہا ہے، میں یہ جو اب بول رہا ہوں، اب اس ایک بولنے میں پورے کے پورے اعضاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر اشارہ کرنا ہے تو ہاتھ مدد کریں گے، اگر آنکھوں سے اشارہ کرنا ہے تو یہ آنکھ مدد کرے گی، اور اگر انسان نے آواز اونچی کرنی ہے تو یہی آواز جو ہے یہ انسان کو بلند کرنی پڑے گی، اور یہ ایک آواز کے ساتھ پھیپھڑے بھی مدد کر رہے ہیں، انسان کا دل بھی مدد کر رہا ہے، انسان کی سانسیں بھی مدد کر رہی ہے، اور انسان کی یہ زبان بھی مددگار ہے۔ کس طرح خالق اکبر نے انسان کے اعضاء کے درمیان نظام اعتدال کو قائم رکھا ہے۔ چوتھا مرحلہ، انسان کی ترکیب اور صورت کتنی خوبصورت بنائی ہے کہ تصویر گری میں خالق نے انسان کو جمالیات کا پیکر بنایا ہے۔ باقی حیوانات کی نسبت انسان کو موزوں تر اور زیبا تر بنایا ہے، اسے عمدہ شکل عطا فرمائی ہے، ایسا وجود بخشا جس میں خوبصورتی کے ساتھ فطری بیداری بھی موجود ہے۔ اس پیکر کی ایک ایسی ترکیب حکیمانہ بنائی ہے جو علم و آگہی، تعلیم و تربیت کو قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ دیکھیں، انسان اگر تربیت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی ایسی خوبصورت شکل بنائی ہے، انسان کے اندر ذہن رکھا ہے، جو ذہن تعلیم کو بھی قبول کرتا ہے، جو انسان کی تربیت کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس مغرور انسان کو خالق نے اپنی راہ معرفت دکھائی ہے، گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ رحم مادر سے لے کر اسے پیدا ہونے کے زمانے تک، اس وقت سے لے کر مکمل نشو و نما کی منزل تلک پہنچنے کا عہد، انسان کو ذرا اس پورے عہد کا باغور مطالعہ کرنا چاہیے کہ انسان آغاز سے لے کر اختتام تک اگر انسان اپنے اس وجود میں غور کرے گا تو دیکھے گا کہ منعم حقیقی کی جانب سے ہر قدم پر ایک نئی نعمت تیرے پاس آتی رہی ہے۔ انسان، اب تیرا کیا حق بنتا ہے کہ تو اپنے کریم پروردگار کے سامنے غرور سے کام لے۔ اسی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ جو سر سے پیر تک خالق کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غرور و غفلت کو خیر باد کہہ دے اور محبت الہی کے نام مرجھانے والے گلستان اپنے ایمان فکر میں آباد کر لے۔ انسان کو چاہیے کہ پروردگار کے سامنے وہ اطاعت اور فرما برداری کی تسبیح پڑھتا نظر آئے، نہ کہ غرور و تکبر سے کام لے کہ پروردگار نے انسان کو آغاز خلقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک کن کن احسانات سے اور کن کن اچھائیوں سے نوازا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے افکار باطلہ ہیں کہ جو انسان کو دھوکہ دہی کے سیراب میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی کون سی افکار باطلہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان راہ غرور کو اختیار کرتا ہے، راہ تکبر کو اختیار کرتا ہے، یعنی کون سے اسباب ایسے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے کرتا، اس کی تسبیح کرتا، اس کی تحلیل کرتا، اس کی تکبیر کرتا، تو انسان چاہ جائے کہ ان چیزوں سے ہٹ کر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے۔ اس غرور و تکبر کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے
اسے آمادہ کر رکھا ہے کہ وہ غرور و تکبر کر رہا ہے۔ اس بات کو انشاءاللہ آئندہ موضوع میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد